حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک 3000 سال تک بغیر قبر کے کیوں رہا؟ حضرت موسیٰ اشعری نے ساسانی سلطنت کا ایک شہر تستر فتح کیا تو وہاں انہوں نے ایک تخت پر ایک لاش کو دیکھا جس کی خبر مدینہ منورہ بھیجی گئی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام تعبیر رویا میں انتہائی ماہر تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ ورنہ ہم دونوں یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لائے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی طرح اس جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے اس کو کہاں دیکھا تھا؟ تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح اس معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ محترم ناظرین، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ محترم اور معزز بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اسی کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نعش مبارک کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آئیے تفصیلی واقعات ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ علیہ السلام کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کیوں بیان کیے؟ وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی
آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشانہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا تم خواب بیان کر دو، ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوایا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ نمبر 1 آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ نمبر 2 امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ نمبر 3 یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ علیہ السلام کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اس میں آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزار دی۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں بارش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا آگ میں کتنے افراد داخل کیے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا۔ 5ویں کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دے کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیح کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا،
پھر ایک بھوکا شیر بھی اندر ڈال دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب یہ کافر واپس لوٹے تو دیکھا کہ شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائی بیٹھا ہے اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کنویں میں آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی تھی، اے میرے معبود، ہماری قوم کی شرمندگی اور عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص بخت نصر کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کو کسی درندے سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے، درندہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہم رب دانیال ورب الحبہ ورب کل اسد مستعصد احفظنی واحفظ علی، یعنی اے دانیال کے رب، اے کنویں اور شیروں اور درندوں کے رب، میری حفاظت کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ ایک قول کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے سامنے بغیر کلائی کی ایک ہتھیلی ظاہر ہوئی، اس پر 3 جملے لکھے تھے، پھر وہ ہتھیلی غائب ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کیا لکھا تھا اسے یاد نہ رہ سکا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وزنا فخف، اس کا مطلب ہے تیرے اعمال کو بروز قیامت میزان میں تولا جائے گا، لہٰذا خوف کر۔ وعیدہ فنجر، بادشاہت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وجمع فتفرقا، تجھے اور تیرے باپ کو ایک بڑی سلطنت دی گئی جو اب بکھر جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے حکمت بھرے 2 قول ملاحظہ کیجئے۔ افسوس ہے اس زمانے پر جس میں نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے تو صرف اتنی تعداد میں ملیں گے جتنی تعداد میں کٹی ہوئی کھیتی کے بعد بچانے والے خوشوں کی ہو یا پھل توڑنے والے کے پیچھے بچے ہوئے پھلوں کی ہو۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کس چیز نے مجھے آپ کی قوم پر مسلط کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تیری خطائیں زیادہ تھی اور میری قوم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ بوقت وصال آپ علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں سے کسی کو ایسا نہ پایا جو کتاب اللہ کی حفاظت اور تعظیم کرتا، تو آپ نے کتاب اللہ کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دیا اور بیٹے سے کہا، تم ساحل سمندر پر جاؤ اور اس کتاب کو سمندر میں ڈال دو۔ بیٹے نے کتاب پکڑی اور ساحل تک آنے جانے میں جتنا وقت لگتا تھا اتنی دیر غائب رہا، پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتاب سمندر میں ڈالی تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے سخت غصے میں کہا، اللہ کی قسم تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ بیٹا کتاب لے کر پھر چلا گیا اور اسی طرح واپس آ کر کہا، میں نے کتاب سمندر میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے سمندر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، بڑی بڑی موجیں اٹھی اور آپس میں ٹکرانے لگیں۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا، تم نے اب بھی حکم دلی کی ہے۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ کتاب لی اور ساحل پر جا کر کتاب سمندر میں جیسے ہی ڈالی تو سمندر پھٹ گیا اور نیچے کی زمین ظاہر ہو گئی، پھر زمین پھٹی اور فضا نورانی ہو گئی اور وہ کتاب اسی نور میں چلی گئی، زمین بند ہو گئی اور پانی پھر سے مل گیا۔ یہ دیکھ کر بیٹے نے واپس آ کر آپ علیہ السلام کو پوری بات بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اب سچ کہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال مبارک سویس شہر میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال بابل میں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کی تدفین کریں۔ سن 19 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سویس شہر کو فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔
جب محل کا چکر لگایا تو بہت زیادہ مال غنیمت پایا۔ اس دوران تالے لگے ہوئے ایک بند کمرے تک جا پہنچے۔ مقامی لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر، اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا، اب تو جاننا ضروری ہو گیا ہے، دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حوض جیسا ایک بڑا پتھر یا تابوت نظر آیا۔ اس میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کا سر کھلا ہوا تھا اور نسوں اور رگوں میں خون جوش مار رہا تھا، جبکہ ناک ایک بالش سے بھی بڑی تھی۔ میت کی قداوری اور تر و تازگی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ساتھ میں ایک باکس تھا جس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اور ریشم کے 2 تھان تھے اور 60 بند مٹکے تھے۔ ہر مٹکے میں 10,000 درہم تھے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک کے لیے اسے لینا چاہے لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہاری بربادی ہو، یہ کس کی میت ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا، یہ عراق میں رہتے تھے۔ جب وہاں بارش نہ ہوتی اور قحط پڑتا تو اہل عراق ان کے واسطے سے بارش طلب کرتے تو بارش برس جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں بھی اہل عراق جیسا قحط پڑ گیا۔ ہم نے اہل عراق سے انہیں مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اپنے 50 آدمی ان کے پاس رہن رکھوائے اور انہیں یہاں لے آئے۔ ان کے واسطے سے بارش مانگی تو بارش برسنے لگی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے جب سے یہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال لکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کر کے رائے مانگی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں جو زمانہ قدیم میں بخت نصر اور بعد کے بادشاہوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواباً مکتوب لکھا، یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کے مال کے وارث بنے، ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر دو اور نیش مبارکہ کو بیری کے اور ریحان کے پھول کے پانی سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طرح تدفین کر دو۔ ہم نے ان کی انگوٹھی آپ کو تحفے میں دی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ سرخ پتھر تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دانیال کے جسد اقدس کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے اور بوسہ بھی دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ان کی نعش مبارکہ کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا 300 سال سے۔ پوچھا کیا نعش مبارکہ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا گدی کے کچھ بالوں کے علاوہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام کو نہ درندے کھا سکتے ہیں نہ زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو چھپا دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لہٰذا ایک قول کے مطابق دن میں 13 الگ الگ قبریں کھودی گئیں، رات ہوئی تو کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کی گئی اور باقی قبروں کو رات کے اندھیرے ہی میں بند کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی نعش مبارکہ کو کھود کر نہ نکالیں۔ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کی نعش مبارک کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بس جس آدمی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرکوس کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو دفن کر دو اور ہرکوس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ ایک مصحف بھی ملا، اس کے علاوہ چربی کا ایک گھڑا، کچھ درہم اور ایک انگوٹھی بھی ملی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں ساری تفصیل بیان کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا، وہ مصحف میرے پاس بھیج دو اور اس چربی میں سے کچھ حصہ روانہ کر دو اور مسلمانوں سے کہو کہ وہ اس کے ذریعے شفا ڈھونڈیں۔ درہم تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو اور انگوٹھی میں تمہیں بطور عطیہ دیتا ہوں۔
سوسن کے قصے کے بارے میں حضرت ابو ادریس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔ ان میں سے ایک کو کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سوسن کو دیکھا کہ وہ باغ میں دوسرے آدمی سے زنا کروا رہی تھی۔ پوچھا کس جگہ؟ کہا ناشپاتی کے درخت کے نیچے۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا، اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی گواہی دی۔ پھر اس سے پوچھا کس جگہ؟ اس نے کہا سیب کے درخت کے نیچے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے بد دعا کی تو آسمان سے آگ آئی، ان دونوں کو جلا دیا اور سوسن بری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔